اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن اور اگر کنتم ہو تم علی پر سفر ولم اور نہ تاجدو تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا فریحان تو رہن دے دو یا گروی رکھ دو مقبودتن قبضہ میں۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو۔ فَإِن پھر اگر امینا اعتبار ہو بعضکم تم میں سے کسی کو بعضاً کسی پر فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کر دے الذی وہ جو اؤتمن اعتبار کیا امانتہ اس کی امانت۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِي اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو رب ہے اس کا وَلَا تَكْتُمُوا اور نہ تم چھپاؤ الشہادہ گواہی۔ اور وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اس کا پالنے والا ہے اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ ومن اور جو یکتمہا چھپائے اس کو فإنہ تو بے شک وہ آثم گنہگار قلبہ اس کا دل۔ اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ اور اللہ بما سے جو تعملون تم کرتے ہو علیم خوب جاننے والا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ادھر بات ہو رہی ہے کہ اگر دوران سفر کوئی لین دین کا یا قرض کا معاملہ ہو جائے اور کوئی کاتب نہ مل سکے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا کوئی کاتب نہ مل سکے تو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں تمہیں؟ فریحان مقبودا تو قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے اور کہے کہ میری یہ شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کروں گا آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو رہن بالقبضہ بولتے ہیں۔ اب لیکن ایک پوائنٹ ذہن یعنی کوئی چیز وہ گروی رکھوا کر قبضہ لیتا ہے، ٹھیک ہے عام الفاظ میں، لیکن رہن جو ہوتا ہے وہ گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس باقبضہ کوئی چیز ہے اس کی جس نے قرض لیا ہے لیکن اس کی وہ اس چیز کو یوز نہیں کرے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان جو ہے وہ رہن رکھا گیا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لیا گیا ہے تو اس مکان پر قبضہ جو ہے وہ قرض دینے والے کا ہوگا۔ اگر وہ مکان کرائے پر ہے تو وہ اس کا کرایہ جو قرض لینے والا ہے اسی کو جائے گا، لیکن وہ رہن کس کے پاس ہے؟ جس سے قرض لیا گیا ہے، کرایہ اس کے مالک کو ہی حقیقی دیا جائے گا، اور جس نے رہن رکھا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا کرایہ بھی خود لینے لگ جائے گا نا تو وہ سود ہوگا، اس کی اصل رقم سے اوپر کی چیز ہوگی، وہ سود ہوگا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی اگر ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر کوئی چیز اس کے قبضے میں دیے اسے قرض لے لیتا ہے یا قرض دے دیتا ہے اس پر اعتماد کر کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ یعنی ایک شخص کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کوئی شے رہن نہیں لی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جو قرض لینے والا ہے نا اس کو اس کی جو امانت ہے، قرض لینے والے کے پاس امانت کیا ہے؟ وہ رقم جو اس نے قرض کی لی ہے وہ امانت ہے اس کی، جو اس اگلے بندے نے اسے بغیر کوئی چیز گروی میں رکھے ہوئے اسے دی ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اب بعض گناہوں کا اثر ہے نا انسان کے ظاہری اعضاء تک ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، جبکہ بعض کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور یہ اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور شہادت کو نہ چھپاؤ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کو جو چھپانا ہے، گواہی کو چھپانا بھی اسی نوعیت کا گناہ ہے، اور یہ دل پر سیدھا اثر کرتا ہے، اور اگر کسی کا دل ہی داغ داغ ہو گیا تو پھر کیا باقی رہ گیا اس کے پلے؟ اگر دل ہی سیاہ ہو گیا تو اس کے باقی اعضاء کیسے اس کے درست اور حق پر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے گواہی کو چھپانا، یہ دل کو گنہگار کرتا ہے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 284۔ للہ اللہ ہی کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔
اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، ما جو فی میں انفسکم تمہارے دل، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم تمہارا حساب لے گا، بہی اس کا اللہ اللہ، فیغفرو پھر بخش دے گا، لمن جس کو، یشاء وہ چاہے، ویعذب اور عذاب دے گا، من جس کو، یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی پر کل شیء ہر چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کر دو خواہ چھپاؤ، اللہ سے وہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، اور پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کا ایک رکوع پڑھا تھا جس کی 4 آیات تھی اور اس میں ایک آیت الکرسی تھی۔ یہ دونوں جو رکوع ہیں نا، اپنی عظمت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آیت الکرسی جو تھی وہ توحید کے موضوع پر قرآن حکیم کی سب سے جامع ترین آیت ہے، اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہوگی نا، وہ جامع ترین دعا پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنی سکھائی ہے جو آخری آیت میں آئے گی۔ اب اس میں جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس طرح کے جو ہیں الفاظ ہم نے بیشتر صورتوں کے اختتام پر آتے دیکھے ہیں، بہت سے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو جو رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہے، خواہ تم اس سے کتنا ہی چھپا لو، وہ اللہ کے محاسبے سے نہیں بچ سکو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اب ادھر ایک بات کو ہم نے ادھر سمجھنا ہے کہ اختیار جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا جو ہے اہل سنت جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کی جزا بھی ضرور دے، اور اگر کوئی برائی کرے تو اس کی سزا بھی ضرور دے۔ یعنی اللہ پر یہ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مالک ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ دوسری الگ بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ ہے، اس پر کوئی شے لازم نہیں ہے، ہم اللہ پر کوئی شے لازم قرار نہیں دے سکتے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس سے اللہ ہمیں جزا دے گا، لیکن ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے برعکس جو اہل تشیع ہے نا، ان کا موقف ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، جبکہ ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، انشاءاللہ جزا و سزا میں عدل ہوگا، لیکن عدل کرنا جو ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ جس پر چاہے گا اس کو معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شے اپنے اوپر واجب کی ہے نا، جو اس کی اپنے الفاظ سے، اللہ کے الفاظ سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ نے عدل کو خود پہ واجب نہیں کیا، اللہ عدل کرے گا لیکن اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ جسے چاہے گا سزا بھی دے گا۔ اللہ نے خود پر جو واجب کیا ہے وہ اس کی رحمت ہے، تو ہمیں اس سے اس کی رحمت مانگنی ہے ہمیشہ، اس کا عدل نہیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے انصاف، اگر وہ عدل کرنے پہ آئے گا تو بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی ہمیشہ رحمت مانگنی ہے دعاؤں میں۔ آمنا ایمان لائے، اور رسول بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، من سے ربہ ان کے رب، بالمؤمنون اور اہل ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی، یعنی سب ایمان لائے۔ کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولی اور اس کے رسولوں پر، اور سب ہی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک، من سے رسولہ اس کے رسولوں سے،
ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، کس میں؟ ایمان لانے میں۔